الرحیم قربانی خلیل الرحمن جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت ہے۔ ہزاروں سالوں سے یہ نہ صرف تازہ ہے بلکہ اللہ رب العزت نے امت مسلمہ کے مالداروں پر اسے واجب قرار دے کے قیامت تک کے لیے اسے زندہ اور تابندہ فرما دیا ہے۔ تاریخ انسانی اس حقیقت سے پردہ اٹھاتی ہے کہ کوئی بھی عبادت اس کا آغاز اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری اور اسی کی بارگاہ میں اپنی محبت، پیار اور رضا کے جذبات کو پیش کرنے سے ہوتا ہے، لیکن جو وقت گزرتا چلا جاتا ہے اس عبادت کا مقصد، اس کی حکمت، اس کا فلسفہ یہ ختم ہوتا چلا جاتا ہے۔ وہ عبادت محض رسم کے طور پہ باقی رہ جاتی ہے۔ دیگر عبادات کی طرح آج ہم اگر قربانی کو دیکھیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ بے شمار ہمارے اہل اسلام ایسے ہیں کہ وہ بھی قربانی کو محض ایک رسم کی حیثیت سے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے کچھ مال دیا ہے، چلیں سال کے بعد کچھ اللہ کے راستے میں دے دیں، کچھ گھر کے لیے گوشت کا اہتمام ہو جائے گا، ہمارے بچے عید کے دن گوشت کے لیے دوسروں کی طرف کیا دیکھیں، اور پھر لوگ بھی یہ کہہ دیں گے کہ واقعی مالدار آدمی ہے اور اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتا ہے۔ تو اگر محض اس نیت سے، اس ارادے سے اور اس جذبے سے قربانی کی جائے تو پھر یہ محض رسم ہی ہے، عبادت نام کی کوئی چیز اس کے اندر باقی نہیں رہتی۔ اور اس کے مظاہر ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ قربانی کے جانوروں کی خریداری کے اعتبار سے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا اور پھر ان کی اتنی زیادہ تشہیر کرنا کہ محسوس یہ ہو کہ یہ محض ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا معاملہ ہے، اللہ کی رضا اس میں پیش نظر نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ قربانی بھی ایک رسم کے طور پر ہمارے ہاں متعارف ہوتی جا رہی ہے۔ حالانکہ قرآن پاک سورہ حج کی آیت نمبر 37 کے اندر اللہ رب العزت نے قربانی کا جو فلسفہ بیان کیا اور یہ بیان کیا گیا کہ تم جو قربانی دیتے ہو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قربانی کا کون سا حصہ پہنچتا ہے، تو وہاں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا کہ تمہارے یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کا گوشت تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا نہ ہی ان کا خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ رب العزت نے قربانی کا جو فلسفہ بیان کیا اور یہ بیان کیا گیا کہ تم جو قربانی دیتے ہو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری قربانی کا کون سا حصہ پہنچتا ہے، تو وہاں فرمایا لَن يَنَالَ اللَّهَ لَحُومُهَا کہ تمہارے یہ جو قربانی کے جانور ہیں ان کا گوشت تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، وَلَا دِمَاؤُهَا نہ ہی ان کا خون اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ بلکہ یہ سارا عمل کرنے کے سلسلے میں تمہارے دلوں میں جو تقوی اور پرہیزگاری اور خلوص نیت ہے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ اس بارگاہ میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ قربانی کا جانور کتنا مہنگا ہے اور کتنے لوگ اسے دیکھنے کے لیے آئے تھے اور کتنی اس کی تشہیر کی گئی، بلکہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ قربانی کرنے والے کے دل کے اندر خلوص کتنا تھا، تقوی کتنا تھا، پیار کتنا تھا، محبت کتنی تھی، خدا کی رضا کتنی تھی، اور اس کے بعد اس کے دل میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تن من دھن قربان کرنے کا کتنا جذبہ پیدا ہوا۔ ہمیں اپنی غلطیوں کی اور اپنے نظریات کی اصلاح کرتے ہوئے قربانی کے سلسلے میں اس بات کو بھی پیش نظر رکھنا چاہیے تاکہ ہماری قربانیاں صحیح طریقے سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیش ہوں اور قبولیت کا درجہ پا سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔